الرحمن الرحیم 8ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ 8ویں پارے میں دو حصے ہیں، سورہ الانعام کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ الانعام کے بقیہ حصے کے اہم مضامین میں اس کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تسلی دی گئی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى کہ حبیب یہ لوگ ایسے ہیں جو معجزات طلب کرنے والے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات دکھا بھی دیے جائیں، قبروں کے مردے بھی کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ملائکہ بھی اتر آئیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ تسلی دی گئی ہے کہ اے میرے حبیب، آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ شیاطین آ جاتے ہیں ان کو تکلیف دینے کے لیے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی کو تکلیف دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہی آپ کا محافظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بہت سے معجزات سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، تو لہٰذا اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ زمین پہ بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اور یہاں پہ جو مغربی جمہوریت ہے اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ اکثریت کی بات، کیونکہ مغربی جمہوریت کہتی ہے کہ اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، جبکہ اسلامی جو خلافت کا تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا ہی اگر اکٹھی ہو جائے، قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن و سنت ہی اصل قانون ہے اور اسی کو ہی نافذ کیا جائے گا۔ مومن کی مثال دی گئی ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اور اعمال کی جزا اور سزا کی بھی یہاں بات کی گئی ہے۔ اور مشرکین کی حماقتوں کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ جو پھل ہوتے تھے یا غلہ ہوتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ الگ کر دیتے تھے، اور اپنے جو معبودان باطلہ تھے ان کا حصہ الگ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سارے کا سارا دیا تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، اور ایک اور حماقت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ تو اس سے اسلام نے سختی سے روکا ہے کہ بچوں کو فقر کی وجہ سے قتل کرنا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ چوپاؤں میں نام نہاد تقسیم وہ کرتے تھے، بعض چوپائے جو تھے ان کو حلال سمجھتے تھے، بعض کو حرام سمجھتے تھے۔ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اگر مردہ پیدا ہوتا تو مرد اور دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اس طرح حلال و حرام کا اختیار جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی ہے جس نے برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں میں حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے پاس ہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ 10 اعمال جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ 10 عمل وہ ہیں جن پر آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور سابقہ جو ادیان سماویہ ہیں وہ بھی انہی کی تبلیغ اور دعوت دیتے آئے ہیں۔ تو وہ 10 وصیتیں بھی ان کو کہا جاتا ہے وصایا اربع، وصایا عشرہ۔ تو پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ ہے کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ۔ پانچویں یہ ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا جائے، اور 10ویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پہ چلنے سے احتراز کیا جائے۔ اور یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا،
اور یہ کہ میری نماز، عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور صورت کا اختتام اس بات پہ ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن و کافر اور نیک و بد میں فرق ہو سکے۔ آگے سورہ الاعراف ہے، یہ مکی صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس میں آراف کا ذکر ہے۔ آراف کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دائمی معجزہ جو ہے قرآن مجید، اس کا تذکرہ ہے، اور انسانیت میں بھائی بھائی جو ہے اس کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک باپ سے پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھیں، اور انسان کی تکریم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تکریم بخشی ہے اپنے ہاتھوں سے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر اس میں روح پھونکی، فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچنے کا، کیونکہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے کس طرح جھوٹی قسم اٹھائی، اور خیر و حق کی، خیر و باطل کی، حق و باطل کی، یا خیر و شر کی یہ کشمکش یہ قیامت تک باقی رہنی ہے۔ تو اے ابن آدم تم بھی ذرا احتیاط کرنا۔ اس صورت میں 4 مرتبہ یا بنی آدم کا جو جملہ ہے یہ آیا ہے۔ یہ چاروں ندائیں سورہ الاعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں اس طرح نہیں ہے۔ تو پہلی ندا میں یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ دوسری ندا میں ابلیس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے دنیا میں یہ نکالنے کا، بھیجنے کا سبب بنا ہے، کہیں تمہیں بھی نہ بہکا دے تو لباس اتروائے تاکہ ان کا ستر دکھا دے، تو تم اس سے بچنا۔ اسی طرح تیسری ندا جو ہے اس میں کہا گیا کہ اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا میں کہا گیا کہ اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور پھر کہا گیا کہ شیطان چالاک دشمن ہی نہیں، یہ مکار لومڑی ہے، اور لومڑی جو ہے یہ دھوکہ دہی کا کام کرتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے شیطان صفت لوگ جو بڑی ملمہ سازی کی باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کر کے ایمان چھین لیتے ہیں، کچھ ملحدین، لبرل، اور اس طرح کبھی اولیاء کے دشمنوں کے روپ میں، کبھی انبیاء کے دشمنوں کے روپ میں، تو ان سے تم نے بچ کے رہنا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا ہدف بھی یہی ہے کہ یہاں پہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، تو بتایا گیا کہ اس نے تمہارے ماں باپ ان کو وہاں سے جب بھیجا تھا تو اب تم بھی اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کہیں لباس سے محروم نہ کر دینا، بچنا، احتیاط کرنا۔ فحاشی عریانیت سے آج جس طرح سوشل میڈیا پہ عریانی، فحاشی اور برائی پھیل رہی ہے، اور جس طرح گھروں میں بعض خواتین اپنے جو پوشیدہ اجسام ہیں ان کی ویڈیو بنا بنا کر لائک اور فالوئنگ کے چکر میں چند ڈالروں کی خاطر پوری کی پوری اپنی خاندانی اور اسلامی جتنی عزت ہے اس کو پارا پارا کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہمیں دوبارہ ان آیتوں کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ جو لباس تقوی ہے اس کا تذکرہ بار بار کیوں آیا ہے۔ تو جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے تو پھر ان کا مقدر جو ہے وہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو حکم دیا گیا کہ نہیں لباس پہن کر۔ اور اسلام جو ہے یہ کامل دین ہے، اور کامل مسلمان جو ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بھی وہ مانتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اصحاب اعراف ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور توحید کے 3 اہم دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ طے بطے 7 آسمان بغیر ستونوں کے، رحمان کے عرش کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور کرسی جو ہے وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی۔ اور یہاں چاند، سورج، ستارے ان کی تخلیق کی بات بھی کی گئی ہے، اور 6 انبیاء کرام ان کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار سے بیان کیے گئے ہیں۔
ان میں پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو ان واقعات میں بھی ہمارے لیے بہت سے امور پوشیدہ ہیں کہ وہ قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے بے ادبی کی تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسی طرح جو قوم لواطت کا شکار ہو گئی اور مرد سے جب بدفعلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور جو مال ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی، ملاوٹ کرتی تھی، سڑکوں پہ بیٹھتی تھی، آنے جانے والوں کو تنگ کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہ قوم جنہوں نے اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ناقۃ اللہ، اس کو تنگ کیا، اس کی کونچیں کاٹیں، بے ادبی کی، گستاخی کی، تو ان بے ادبوں گستاخوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں نے ان کو نہ روکا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس میں انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے کہ وہ جو پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، ان کے جو اخلاق رذیلہ کثیفہ سیئہ تھے ان سے ہم بچ جائیں، اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچائیں، اور جو انبیاء کرام کو اخلاق حسنہ دیے گئے تھے ان اخلاق حسنہ کو ہم اڈاپٹ کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔